مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 ابواب الشرکت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارعہ. کھیتی باڑی میں غیر مسلموں کے ساتھ شرکت کرنا. اس باب کے تحت حدیث بیان کی ہے. حضرت نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے اعطا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی کہ زمینوں میں کام کاج کھیتی باڑی وہ کریں گے اور ان کی پیداوار جو ہوگی وہ آدھی آدھی ہوگی. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مزارعت اور کھیتی باڑی میں شرکت کرنا جائز ہے. آگے امام بخاری نے باب باندھا باب قسمت الغنم والعدل فیہا. بکریوں کو تقسیم کرنا اور اس تقسیم میں انصاف کرنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما یقسمها علی صحابته ضحایا فبقی عتود فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال ضح به انت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں صحابہ کرام میں تقسیم کر دو تاکہ وہ قربانی کریں عید الاضحیٰ کے موقع پر. ساری بکریاں تقسیم کرنے کے بعد ایک بکری جس کی عمر 1 سال تھی وہ باقی رہ گئی. اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہ یا رسول اللہ ایک سالہ بکری بچ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر دے. اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جود و کرم کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بکریاں تقسیم کی صحابہ کرام میں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں. یہ بھی ایک سنت ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو. اور اس سے بکریاں تقسیم کرنا بھی معلوم ہو گیا جو امام بخاری نے باب باندھا ہے. امام بخاری نے آگے باب باندھا ہے باب الشرکت فی الطعام وغیرہ. کھانے اور کھانے کے علاوہ دیگر اشیاء میں شرکت اور مشارکت اختیار کرنا. یذکر ان رجلا ساوم شیئا فغمزہ آخر فرآ عمر ان لہ شرکتا. ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے لین دین کیا، تجارت کی، تو سودا کرتے ہوئے ایک دوسرے شخص کو اشارہ کیا
اس اشارے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اس سے بھانپ گئے کہ یہ دونوں آدمی اس چیز میں شریک ہیں۔ حضرت زہرہ بن معبد اپنے جد سے عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، کہتے کان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن ہشام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ ذہبت بہ امہ زینب بنت حمید، ان کی والدہ زینب بنت حمید اس بچے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعہ، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اس بچے کو بیعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا صغیر، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ فماسح رأسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ودعا لہ، اور اس بچے کے لیے دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت اس بچے کو یہ حاصل ہوئی۔ زہرہ بن معبد فرماتے ہیں کہ کان یخرج بہ جدہ عبداللہ بن ہشام الی السوق، وہ بچہ عبداللہ بن ہشام بازار کی طرف جاتا، فیشتری الطعام، اور کھانا خریدتا، خرید و فروخت کرنے کے لیے غلہ اناج خریدتا، اور ملاقات ہوتی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، تو یہ دونوں بزرگ اس عبداللہ بن ہشام سے کہتے اشرکنا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لک بالبرکہ، اپنے کاروبار میں تو ہمیں بھی شریک کر لے، کیونکہ تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ فیشرکہ، تو وہ ان کو کاروبار میں شریک کر لیتے۔ فربما اصاب الراحلۃ، کاروبار کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک دن میں پورے اونٹ کا بوجھ ان کو نفع کے طور پر بچ جاتا، اتنا نفع ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دعا کی اور اس دعا کا اثر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا، ساری زندگی میں وہ دعا کی برکتیں لوٹتے رہے۔ کما ہیا فیبعث بہا الی المنزل، تو جب وہ بچت اتنی اکٹھی ہو جاتی تو اسے بازار میں رکھنے کی بجائے اسے گھر میں بھیج دیتے۔ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کاروبار میں شریک کرنا یا مشترکہ طور پر شریک ہو کر مل کر اکٹھے کام کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا جائز ہے۔ صحابہ و صحابیات اور تابعین کے عمل میں یہ بات رہی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا اور ان سے دعائے خیر کروانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر صحابیات آتی تھیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لینے سے پہلے فرمایا کہ یہ بچہ ہے، بتلانا یہ مقصود تھا کہ اسے ابھی ہوش و خیرت کی عمر تک پہنچ لینے دو پھر بیعت کریں۔ تو بیعت طریقت میں بھی ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ابھی بالکل نابالغ بچے ہیں، سوچنے سمجھنے کی عمر میں نہیں ہے، تو ان کو بلا وجہ کسی نہ کسی پیر کی غلامی میں نہیں دے دینا چاہیے، بلکہ ان کو ہوش و حواس کی عمر میں پہنچ لینا دے، جس کے ساتھ اس کی عقیدت و محبت جڑے، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو جائے، پھر اس سے کچھ حاصل بھی ہوگا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر، خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین محبوب الہی، شیخ الاسلام، تمام بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے علم دین مکمل پڑھتے، پھر کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرتے۔ جب تک آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہیں اور کس شیطان کی شیطنت سے بچنا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
طریقت کے آسمان پر چمکنے والے تابندہ ستارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ بہت سارے شیطان انسان کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ مرید ہونے کا مطلب ہے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، تاکہ وہ اپنے علم اور اپنی روحانیت کے ذریعے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت عطا کر دے۔ تو پہلے یہ تو پتہ کر لے کہ وہ خود قریب ہے، پھر ہی اس کے سپرد کرے نا اپنا آپ۔ جب تک علم دین پڑھا نہ ہو تب تک بندہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا کہ کون بندہ طریقت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، کون ہمیں منزل مقصود تک لے جا سکتا ہے اور کون نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے جب تک علم شریعت حاصل نہ ہو، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیعت والے سلسلے میں نہیں آتے، پہلے دین کا علم حاصل کریں اور پھر بیعت کی طرف رخ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ ہے اور بچپن کی وجہ سے اسے بیعت نہ کیا تاکہ وہ کچھ بڑا ہو جائے۔ اس حدیث شریف سے ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو بزرگوں کی دعا حاصل ہو اس کے ساتھ شامل ہو کر برکت حاصل کرنا یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں، چھوٹے صحابہ میں نہیں، عالم فقیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن ہشام اس قدر درجے کے صحابی نہیں ہیں، بلکہ بعض کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور کچھ علماء صحابی کے لیے شرط یہ لگاتے ہیں کہ جس نے بلوغت کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، تو جو بلوغت کی شرط لگاتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ صحابی نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو بچپن میں رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی، عبداللہ بن زبیر بھی جلیل القدر صحابی، عبداللہ بن ہشام بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، لیکن یہ جلیل القدر صحابی انہیں کہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لے، کیونکہ تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، کہ جب ہم تیرے ساتھ شرکت کریں گے تو جو دعا تجھے ملی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو بزرگوں کی دعا حاصل ہو اس کے ساتھ مل جانا تاکہ اس دعا کی برکت اور فیض اور اثر مل جائے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم